اہم سوال ہم شامل کرتے ہیں، سحر کا انتہائی وقت اور نماز فجر کا ابتدائی وقت متصل ہے یا ان دونوں کے درمیان کچھ وقت باقی رہتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت نماز فجر کی اذان تک ہوتا ہے اور حدیث کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان حدیث کی صحیح تطبیق فرمائیں۔ دیکھیے، اصولی بات تو یہی ہے قاعدے کی کہ جو ہی عشاء کی یا نماز کا جو ہی عشاء کی نماز کا وقت بولیے یا تہجد کی نماز کا وقت بولیے یا سحر کا وقت بولیے، آپ جو ہی یہ ختم ہوا، عشاء کی نماز کا، تراویح کا، سحر کا وقت جو ہی ختم ہوا، ادھر فوری صبح صادق کے ساتھ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس کو آپ ایسے بولیے، جو ہی صبح صادق نکل آئی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق نکلتے ہی عشاء کا وقت، سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے بولیے یا ایسے بولیے، یہ اصولی بات ہے جو اہل علم کے پاس یہی مسلم ہے۔ یہ بالکل اہل علم، جو علم رکھنے والے اہل علم حضرات ہیں، جو احکام شریعت سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے پاس یہی اصول مسلم ہیں، تو وہ اسی احتیاط کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنی سحری کو اتنا اخیر تک نہیں لے جاتا ہے کہ بالکل اب فجر کا وقت شروع ہو گیا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا، شک کے دائرے میں آ جائے، اتنا اخیر وقت تک سحری کرنے سے فقہا نے منع کیا۔ اگرچہ کہ سحری کا کچھ وقت باقی بھی ہے، تب بھی آپ اس سے کچھ پہلے سحری کو روک دینا چاہیے، کھانے پینے سے ہاتھ ہٹا دینا چاہیے۔ سحری کا کچھ وقت باقی رکھتے ہوئے ہی کھانے سے دستکش ہو جانا چاہیے، یہ فقہا نے لکھ دیا۔ تو اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اصول کا مقصد کیا ہے کہ کبھی تھوڑا بہت آسمان ابر آلود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھ کے کہ ابھی وقت ہے، کھاتے رہ جائیں گے، خدا نخواستہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، روزہ خراب ہو جائے گا۔ آپ ابھی وقت ہے سمجھیں گے اور ادھر فجر کا وقت شروع بھی ہو جائے گا، آپ کھا رہے ہیں، تو لہذا بہتر ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ ہاتھ دھو لیجئے، اپنے آپ کو، اپنا ہاتھ روک لیجئے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں گھڑیاں ہیں، گھڑیاں کبھی فاسٹ ہو جاتی ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ کی گھڑی وقت بتانے میں پیچھے ہو جائے اور آپ فجر کے وقت میں داخل بھی ہو گئے اور آپ گھڑی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، تو کبھی ایک آدھ مرتبہ غفلت ہو گئی، شل ویک ہو گیا، تو اس دن آپ کی غفلت کے نتیجے میں ابھی تو وقت ہے نہ سمجھ رہے ہیں آپ، اور جو ہے آپ کی گھڑی وقت پیچھے بتا رہی ہے اور وقت فجر کا شروع ہو گیا، تو روزہ خطرے میں آ گیا، آپ کا ایک دن کا روزہ خراب ہو گیا۔ اور ایک دن کا ایک روزہ خراب ہونے کے بعد اس کی تلافی یا اس کی قضا اگر آپ زندگی بھر بھی رکھے تو پھر اس کی وہ برکت اور اس کا وہ فیض حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام جو قدیم زمانے میں نہ صرف احکام شریعت کے عالم ہوتے بلکہ فلکیات کے بھی وہ عالم رہتے اور دیگر متعلقہ علوم زمانہ کے بھی وہ ماہر تھے، حساب وغیرہ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، ان حضرات نے چنانچہ نظام حیدرآباد کے زمانے میں یہاں پر یہ طریقہ اپنایا گیا کہ نظام الاوقات، نماز اور روزے کا مرتب کیا گیا پورے نظام اسٹیٹ کے لیے۔ تو اس میں فقہا کے ہدایت کے مطابق کہ سحری کا کچھ وقت باقی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا چاہیے، اس ہدایت کے پیش نظر یہ کیا گیا کہ سحری کے اخیر وقت سے کچھ وقت پہلے ہی سحری کا اختتامی وقت بتایا جاتا ہے، اور نماز فجر کی اذان کے وقت کو تھوڑا سا اور لیٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط کے پیش نظر ہے۔ تو اب دیکھیے، نماز فجر کے اذان کا وقت جس وقت پر اذان دی جا رہی ہے اس سے تھوڑا اور پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہ ہو اور وقت سے پہلے اذان دے دیں گے، تو اس لیے وقت شروع ہونے کے بعد کچھ وقت کا انتظار کر کے، کچھ 10-12 منٹ انتظار کر کے اذان دی جاتی ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل میں ہی ایسا رکھا گیا ہے تاکہ کبھی غفلت سے، غلطی سے اذان قبل از وقت ہو جائے تو پھر اذان بیکار ہو جاتی ہے، اذان دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس احتیاط کی خاطر اذان کے وقت میں کچھ اضافہ وقت بتا کر فجر کی نماز کے وقت کی شروعات بتائی گئی۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس دھوکے میں کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد
یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اذان نہیں ہو رہی ہے لہذا اذان تک کھانے کی حدیث میں اجازت آئی ہے، یہ سمجھ کر کھا رہا ہے تو وہ فجر کے وقت میں داخل ہو کر کھا رہا ہے، اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے۔ تو لہذا آپ پوری اذان کا انتظار کر کے یا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا انتظار کر کے کھاتے مت رہیے، بلکہ اس سے پہلے اپنا ہاتھ روک لیجئے، کہ جیسے کہ کسی اور سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ سحری کا افضل وقت نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے رات کا جو اخیر چھٹا حصہ ہے اس میں سحر کرنا ہے، تو آپ اس چھٹے حصے کے بالکل ابتدائی وقت میں آپ سحر کر لیجئے، یہ سب سے اچھا مناسب وقت ہے، اور کچھ 5-10 منٹ وقت باقی رکھ کے اٹھ جائیے آپ۔ کبھی اچانک کوئی ایک آدھ گولی وغیرہ کھانا ہے تب بھی اس میں آپ کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے، لیکن اس کو عادت مت بنائیے، خدا کے لیے اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے، دین کو شریعت کو مذاق مت بنائیے۔